اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام خط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نجاشی کے نام ایک خط بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے نجاشی اصحم شاہ حبشہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامتی ہو تم پر، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے اور امان دینے والا اور پناہ میں لینے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم بطول پاک صاف اور پاک دامن کی طرف بھیجا تو وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ امید سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور اپنے فرشتے کی پھونک سے پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت اور پھونک سے پیدا فرمایا۔ اور میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم پابندی سے اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور میری پیروی کرو، اور مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو اپنا مہمان بنا لینا اور تکبر اور غرور چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں، تو میری نصیحت مان لو اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حضرت محمد رسول اللہ نجاشی اصحم بن ابزر کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا، اس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ جو پیغام آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ہم نے آپ کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کی اچھی طرح میزبانی کی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کے چچا زاد بھائی سے بھی بیعت ہو چکا ہوں، اور میں ان کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اپنے بیٹے اریحہ بن اصحم بن ابزر کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اپنی ذات پر ہی پورا اختیار ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ فرما دیں تو میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ بدایہ حصہ 3، پیج نمبر 83۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب کرامی۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب اس نے حضور کا خط پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: محمد رسول اللہ کی جانب سے روم والے ہرقل کے نام۔ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا، یہ خط آج ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط آپ اپنے نام سے شروع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو روم والا لکھا ہے، شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا نہیں، تمہیں یہ خط ضرور پڑھنا پڑے گا۔ جب اس نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا اور تمام درباری قیصر کے پاس سے چلے گئے تو قیصر نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جو پادری
مدار المہام اور خاص مشیر تھا اسے پیغام بھیج کر بلایا۔ لوگوں نے بھی اس پادری کو ساری باتیں بتائیں اور قیصر نے بھی بتائیں اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس پادری نے قیصر سے کہا یہ تو وہی شخص ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کی ہم کو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کی پیروی کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر قیصر نے ان سے یہ پوچھا کہ جو آدمی تمہارے یہاں آیا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ ایک جوان آدمی ہے۔ قیصر نے پوچھا ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ قیصر نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ تمہاری طرف واپس آتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ بھی مات کھا جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں ان کی قوم نے ان سے کئی بار جنگ کی ہے، کبھی وہ ہرا دیتے ہیں کبھی وہ ہار جاتے ہیں۔ قیصر نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت دہیا فرماتے ہیں پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا اپنے ساتھی کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ نبی ہیں لیکن میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت دہیا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پادری کا یہ ہوا کہ لوگ ہر اتوار کو اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہ باہر ان کے پاس آ کر ان کو واعظ اور نصیحت کیا کرتا تھا۔ اب جب اتوار کا دن آیا تو وہ باہر نہیں نکلا اور اگلے اتوار تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا اور اس دوران میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور مختلف سوالات کرتے رہتے۔ اگلا اتوار آیا تو لوگوں نے ان کے باہر آنے کا بڑا انتظار کیا لیکن وہ باہر نہیں آیا بلکہ بیماری کا بہانہ کر دیا اور اس نے ایسا کئی بار کیا۔ پھر تو لوگوں نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا یا تو تم ہمارے پاس باہر آؤ نہیں تو ہم زبردستی اندر آ کر تم کو قتل کر دیں گے۔ ہم لوگ تو تجھے اسی دن سے بدلا ہوا پا رہے ہیں جب سے یہ عربی آدمی آیا ہے۔ تو پادری نے مجھ سے کہا میرا یہ خط لے لو اور اپنے نبی کو جا کر یہ خط دے دینا اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کا سچا مان چکا ہوں اور میں ان کی پیروی کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا کہ یہاں والوں کو میرا ایمان لانا برا لگا ہے اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ بھی ان کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ پادری باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ ہیثمی حصہ 8 پیج نمبر 236 سے 237، حصہ 5 پیج نمبر 306، دلائل پیج نمبر 121۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔